کیا عمران خان کی رہائی کا وقت قریب آ گیا ہے؟ کیا کپتان اس بار کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا عمران خان کی سزائیں ختم کر دی جائیں گی؟ کیا عمران خان جیل سے جان چھڑوانے کے لیے بیرون ملک چلے جائیں گے؟ یا عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان کامیاب تحریک چلا کر کپتان کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوں گے اور حکومت اس صورتحال میں کہاں تک جا سکتی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف نے 1996 میں اپنے قیام کے بعد سے اب تک کئی اہم سیاسی تحریکیں چلائی ہیں جن کا مقصد انتخابی اصلاحات، احتساب، شفاف انتخابات اور حکومت وقت کے خلاف احتجاج رہا ہے۔ سن 2002 میں پرویز مشرف کے خلاف کرپشن اور نظام کی خرابی کے خلاف احتساب مارچ کیا گیا۔ سن 2008 میں وکلا تحریک کے ساتھ مل کر عدلیہ کی بحالی کے لیے لانگ مارچ کیا گیا۔ 25 دسمبر 2011 میں تحریک انصاف نے مینار پاکستان پر جلسہ کر کے عوامی مقبولیت کا آغاز کرتے ہوئے تحریک کی صورت اختیار کی۔ 2013 میں انتخابی دھاندلی کے خلاف بھی سڑکوں پر تحریک انصاف نظر آئی۔ 2014 میں میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف اسلام آباد کی طرف مارچ اور 126 کروڑ کا دھرنا، یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ سن 2016 میں پینما لیکس کے بعد نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف کرپشن پر احتجاج اور عدالتی مہم، اور اس کے بعد بھی ایک لامتناہی جلسے، جلوسوں اور احتجاجوں کا سلسلہ ہے جو تحریک انصاف نے اپنی سیاست کا فطرت ثانیہ بنا دیا ہوا ہے۔ 2022 میں امپورٹڈ حکومت نامنظور کا نعرہ لگاتے ہوئے ملک گیر احتجاج، اور اسی تحریک کے دوران کیے گئے قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد بھی عمران خان کی جماعت کا احتجاج اور دھرنوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ عمران خان کی ہی بدولت ہے کہ ملک میں سوشل میڈیا متحرک ہوا اور کئی جلسے اور پی ٹی آئی تحریک چلی، ٹرینڈز اور عوامی جلسوں کو ایک نئی زبان اور انداز دیا جو پہلے سیاسی جماعتوں میں کم۔ سانحہ 9 مئی کے بعد جلسے، جلوسوں اور احتجاجی تحریک نے نئی شکل اختیار کی جس میں جوش پہلے سے تو کم تھا لیکن کئی جلسے ہوئے، لانگ مارچ بھی ہوئے، اور اس میں وہ شدت یا وہ جوش نہیں دیکھا گیا، اور عوامی شدت میں بھی وہ رنگ نہیں تھا جو کپتان کی قیادت میں کھلاڑیوں میں دیکھا جاتا تھا۔ لیکن کپتان ایک بار پھر تیار ہے۔ اب کی بار کپتان اپنے بیٹوں کی شکل میں میدان میں آنے کو تیار ہے۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بار پھر ایک بڑی مزاحمتی تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کی منظوری عمران خان نے خود دے دی ہے، اور یہ تحریک ممکنہ طور پر امید کی جا رہی ہے یا چہمگوئیاں کہ ان کے بیٹے چلائیں گے۔ لیکن اس بار اس تحریک کی کمان عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان کے ہاتھ میں ہے، جس کی ملکی سیاست اور تحریک انصاف پر پڑنے والے اثرات کی بازگشت پاکستان کی سیاست سمیت سوشل میڈیا پر بھی زور و شور سے جاری ہے۔ چند سوشل میڈیا صارفین نے اس بحث میں موروثی سیاست پر بات کی تو چند نے قاسم اور سلیمان کا موازنہ بے-نظیر بھٹو اور مریم نواز سے کرتے ہوئے لکھا کہ دونوں نے ہی اپنے والد کی اسیری کے بعد سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی اسیری کے دوران بے-نظیر بھٹو سیاسی طور پر متحرک ہوئی تھی، اور بعد میں انہوں نے ہی پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی۔ آج ان کے بیٹے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ ادھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے بھی کچھ تحریک میں حصہ لیا اور اب وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایسی اور مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ قاسم اور سلیمان سیاسی طور پر کس طرح اور کتنے متحرک ہوں گے۔ دونوں اپنی والدہ جمائمہ خان کے ساتھ برطانیہ میں ہی رہائش پذیر ہیں، اور عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران بھی ان کا کسی قسم کا سیاسی کردار سامنے نہیں آیا۔ گزشتہ چند روز سے ان دونوں نے یعنی عمران خان کے دونوں بیٹوں نے سوشل میڈیا پر خان صاحب کی قید سے متعلق بات چیت بھی کی ہے اور چند انٹرویوز بھی دیے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا عمران خان کے بیٹے اپنے والد اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت کو ایک بڑی تحریک چلانے میں مدد دے سکتے ہیں؟
یہ سوال بھی اپنی جگہ ہے کہ ان کی ممکنہ آمد سے تحریک انصاف پر کیا اثرات پڑے۔ ایک اور سوال بھی اٹھ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف پر کوئی اثر پڑے یا نہ پڑے، لیکن حکومت اس کو کیسے لے رہی ہے؟ تو ہمارے سیاسی تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس کو کافی سیریس لے رہی ہے۔ قاسم اور سلیمان کے بارے میں پہلا بیان اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے ان کی پھوپھو علیمہ خان نے دیا تھا، جب انہوں نے کہا کہ قاسم اور سلیمان نے خود کہا ہے کہ وہ پہلے امریکہ کا رخ کریں گے اور وہاں جا کر بتائیں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے۔ علیمہ خان کے مطابق امریکہ کے بعد وہ پاکستان آئیں گے اور وہ اس احتجاجی تحریک میں اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ خان نے وارننگ دی کہ اگر عمران خان کے بیٹوں نے پاکستان میں کسی قسم کی تحریک میں شمولیت اختیار کی تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس بیان پر تحریک انصاف کا رد عمل بھی سامنے آیا، یعنی تحریک انصاف کا پارہ بھی ہائی ہوا اور ان کے رد عمل میں یہ کہا گیا کہ علیمہ خان نے بتایا ہے کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ کئی ماہ سے ان کا اپنے والد سے رابطہ نہیں کروایا گیا ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اس بیان کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے اور کسی جمہوری معاشرے میں سیاسی رہنماؤں کے اہل خانہ کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ قاسم اور سلیمان کی حفاظت کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی اسے خطرے میں ڈالنا چاہیے۔ علیمہ خان کے بیان کے بعد پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان کے بیٹے نہ صرف پاکستان آئیں گے بلکہ وہ ایک احتجاجی تحریک کا حصہ بھی ہوں۔ عمران خان اور ان کے خاندان کے قریب سمجھے جانے والے زلفی بخاری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے عمران خان کے بیٹوں کی احتجاجی تحریک میں شمولیت اختیار کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی پاکستان واپسی کا امکان بھی ظاہر کیا۔ یعنی زلفی بخاری کو اس بات کا یقین ہے کہ دونوں بیٹے پاکستان آئیں گے، جس سے پارٹی میں بہت فرق پڑے گا اور کارکنان کو نیا جذبہ ملے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جو پاکستان کے تجزیہ کار ہیں وہ کچھ اور ہی مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت عمران خان کے بیٹوں کا پاکستان آنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اگر وہ کسی تحریک میں شمولیت کے لیے پاکستان آ بھی جاتے ہیں اور ان کے پاس پاکستان پاسپورٹ نہ ہوا تو ایسی صورتحال میں ایف آئی اے ایئرپورٹ سے ان کا ویزا منسوخ کر سکتی ہے، یعنی ان کا ویزا منسوخ کر کے ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ سینئر صحافی مظہر عباس نے ایکس پر لکھا ہے کہ عمران خان کے بیٹے پہلی بار 5 اگست سے عمران خان کی رہائی کے لیے شروع ہونے والے احتجاج کا حصہ ہوں گے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی بہن پہلے ہی صف اول میں کھڑی ہے اور اب ان کے بیٹوں کے کردار اور مستقبل کی سیاست پر زور و شور سے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹے برطانوی فیصلہ سازوں پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر عمران خان کے بیٹے پاکستان آ ہی جاتے ہیں تو یہاں کے شدید موسم اور نامساعد حالات میں ان کے لیے سیاسی تحریک چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس وقت پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر متعدد مقدمات قائم ہیں اور ریاست مزید بھی سخت رویہ رکھے ہوئے ہے، تو ایسی جماعت کی قیادت ایک چیلنج سے کم نہیں ہوگا۔ احتجاجی تحریک کا تعلق عوام کے موڈ پر بھی ہے۔ اگر روزانہ اچانک مگر تسلسل سے لوگ بڑی تعداد میں نکلتے رہیں گے تو پھر ہی کہیں احتجاج رنگ لا سکتا ہے، ورنہ ایسی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں صرف لوگ ایک دن کے لیے نکلیں اور اگلے روز ان کا پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کدھر چلے گئے۔ یہاں ایک اور اہم سوال ہے جس کا جواب دینا بھی انتہائی ضروری ہے، وہ ہے موروثیت کی سیاست کا، جس کا تصور شاید تیسری دنیا کے ممالک اور خاص طور پر جنوبی ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ یہاں یہ والا تصور جانا مانا تصور ہے۔ پاکستان کے سیاست میں بھی موروثیت کی بحث بہت پرانی ہے۔ قائد اعظم کے بعد ان کی بہن فاطمہ جناح سیاسی منظرنامے پر نمودار ہوئیں اور فوجی عامر ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن میں حصہ لیا۔ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء میں جیل جانا پڑا تو ان کی اہلیہ نصرت بھٹو اور بعد میں ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے احتجاجی تحریک کی قیادت کی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون میں نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف، ان کی بیوی اور اس کے بعد اب مریم نواز جیسی مثالیں موجود ہیں۔ ادھر اے این پی میں بھی خان عبدالغفار خان جو باچا خان کے نام سے مشہور ہوئے، ان کے خاندان کے بارے دیکھا جائے تو ان کا خاندان ہی نسل در نسل پارٹی کی قیادت کر رہا ہے۔
पाकिस्तान के हमसाया मुल्क इंडिया में पहले वजीर आजम जवाहर लाल नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी वजीर आजम बनी, जिनके कत्ल के बाद उनके बेटे राजीव गांधी भी मुल्क के वजीर आजम बने। आज कांग्रेस जमात की क़यादत उनके बेटे राहुल गांधी कर रहे हैं। बांग्लादेश में भी यही मॉडल तो चल रहा है। बांग्लादेश में मुल्क के पहले वजीर आजम शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद सियासी तौर पर मुतहर्रिक हुई और हाल ही में तवील अरसा बरसरे इक़्तिदार रहने के बाद उनकी हुकूमत का तख्ता एक बड़ी एहतजाजी तहरीक के बाद उलट दिया गया। सहाफ़ी सिरल अलमीडा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मरूसियत मुखालिफ इमरान खान सीख रहे हैं कि खानदान सियासत से क्यों इस कदर मुंसलिक है, क्योंकि सिर्फ यही वो लोग हैं जिन पर फैसला कुन मरहले पर लड़ाई के लिए भरोसा किया जा सकता है। यानी एक ऐसे वक्त में जब अब आप मुश्किल में गिरे हुए, यानी दोनों अतराफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की तरफ से जुमलेबाजी, धमकियां और बहस मुबाहिसे तो जारी हैं। देखना बस यही है कि आने वाले दिनों में इमरान खान जेल की सलाखों से बाहर निकलते हैं या अभी कैदी नंबर 804 की वहां मौजूदगी का कुछ टाइम बाकी है।